ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے پرامن گاؤں میں جو پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب کھیتوں کے درمیان واقع تھا، وہاں تھامس نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ تھامس ایک محنتی آدمی تھا جس نے اپنے دن اپنی فصلوں کی دیکھ بھال اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال میں گزارے۔ اس کے بہت سے جانوروں میں اس کا سب سے وفادار ساتھی بینی نام کا ایک بوڑھا گدھا تھا۔ بینی اس وقت تک تھامس کے ساتھ رہا جب تک گاؤں میں کسی کو یاد نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط گدھا تھا جس میں نرم سرمئی کھال کا کوٹ اور ایک جوڑی نرم جاننے والی آنکھیں تھیں۔ اپنی عمر کے باوجود بینی مضبوط اور قابل اعتماد تھا، جو بھی کام کرنے کی ضرورت تھی اس میں تھامس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار تھا۔ ایک دن جیسے ہی سورج افق پر طلوع ہوا، تھامس نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے کھیتوں سے گندم کی کٹائی کا وقت ہے۔ اس نے ایک گاڑی کو بوریوں اور اوزاروں سے لاد دیا اور بینی کو اپنے ساتھ لے کر وہ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر لمبا تھا اور راستہ سخت اور پتھریلا تھا، لیکن بینی بغیر کسی شکایت کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے مستقل کھر بجری کے خلاف ٹکرا رہے تھے۔ جب وہ آخر کار کھیتوں میں پہنچے تو تھامس نے گندم کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اسے صاف ستھرا شیفوہے میں باندھ کر گاڑی میں لادنا شروع کر دیا۔ بینی صبر سے کھڑا رہا، کبھی کبھار مکھیوں سے بچنے کے لیے دم ہلاتا رہا۔ جیسے جیسے سورج آسمان پر چڑھتا گیا، گرمی شدید ہوتی گئی اور تھامس دیکھ سکتا تھا کہ بینی تھکنے لگا ہے۔ ایک وقفہ لے لو پرانے دوست، تھامس نے بینی کی گردن پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ گدھے کو ایک بڑے بلوط کے درخت کے نیچے ایک سایہ دار جگہ پر لے گیا اور اسے تھوڑا سا پانی اور ایک مٹھی بھر جئی دی۔ بینی نے اطمینان سے چپکی لی، اس کے کان دیہات کی آوازوں کو سنتے ہی کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر آرام کے بعد انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ دوپہر کے آخر تک گاڑی گندم سے بھری ہوئی تھی اور تھامس ان کی ترقی سے مطمئن تھا۔ ہم نے آج اچھا کیا بینی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ جوں جوں وہ اونچے راستے سے نیچے کی طرف بڑھے، گاڑی کا وزن بڑھنے لگا۔ پہیے کڑکنے لگے اور کراہنے لگے اور بینی کے قدم دھیرے اور زیادہ محنتی ہو گئے۔ تھامس نے دیکھا کہ گدھا جدوجہد کر رہا ہے اور جلدی سے سمجھ گیا کہ بوجھ بہت زیادہ ہے۔ واہ بینی، تھامس نے گاڑی کو روکتے ہوئے پکارا۔ وہ نیچے چڑھا اور بوجھ ہلکا کرتے ہوئے کچھ بوریاں ہٹانے لگا۔ مجھے افسوس ہے پرانے دوست، مجھے آپ کو اوورلوڈ کرنے سے بہتر معلوم ہونا چاہیے تھا۔ کاٹ اب ہلکی ہونے کے بعد بینی کو اپنی طاقت دوبارہ حاصل ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور انہوں نے اپنے گھر کا سفر جاری رکھا۔ جب وہ چل رہے تھے، تھامس مدد نہیں کر سکا لیکن اپنے وفادار ساتھی کے لیے شکر گزاری کا گہرا احساس محسوس کر سکا۔ بینی ہمیشہ اس کے لیے موٹا اور پتلا ہوتا تھا اور تھامس جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ جب وہ بالآخر فارم پر واپس پہنچے تو تھامس نے کاٹ کو اتارا اور بینی کو مناسب آرام دیا۔ اس نے گدھے کے کوٹ کو اس وقت تک برش کیا جب تک کہ وہ چمک نہ گیا اور اسے تازہ گھاس اور گاجروں کا دلکش کھانا کھلایا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اور رات کے آسمان میں ستارے چمکنے لگے، تھامس بینی کے پاس بیٹھا، اپنی نرم کھال کو مار رہا تھا۔ آپ کا شکریہ بینی، تھامس نے آہستہ سے کہا۔ تم میرے لیے صرف گدھے سے زیادہ نہیں ہو، تم میرے دوست ہو۔ بینی نے تھامس کا ہاتھ تھما دیا، اس کی آنکھیں اطمینان سے بند ہو گئیں۔ اس لمحے میں جب دونوں دوست وسیع ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے اکٹھے بیٹھے تھے، تھامس نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت کی پیمائش فصلوں یا سونے میں نہیں ہوتی، بلکہ دوستی کے بندھنوں اور زندگی کی سادہ خوشیوں میں ہوتی ہے۔ اور اس طرح تھامس اور بینی نے شانہ بشانہ کام کرنا جاری رکھا، ہر دن ہمت اور عزم کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ